اچھا بھائی، چھوٹے بچے کو دبانا تاکہ ناک کھڑی ہو جائے یا ماتھا دبانا تاکہ وہ کچھ دب جائے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ جی ہاں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا بات چیزیں آڑی ترچھی ہوتی ہیں اس کی، تو وہ والدین کوشش کرتے ہیں، جیسے سر جو ہے نا اس کا پیچھے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ قدرت نے اسی لیے نکالا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اس بچے کو لٹائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ سر دبنا شروع ہو جاتا ہے، تو بعض مائیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اس کو ٹیڑھا میڑھا لٹا دیتی ہیں تو اس سے وہ سائڈ دب جاتی ہے۔ میں نے خود ایک بچے کو دیکھا کہ اس کا جو ہے نا بیچارے کا پورا کوبڑا یہاں سے نکلا ہوا تھا۔ ہوا یہ ہے کہ بچے کو ماں نے جب لٹاتی تھی ماں تو اتنی غفلت تھی کہ بچے کے نا ایسے یوں کر کے لٹاتی تھی، وہ بچے کا منہ اس طرف ہوتا تھا تو یہ حصہ دبنا شروع ہوا، تو ایک وقت میں اتنا زیادہ دب گیا کہ اب بچہ سر سیدھا ہی نہیں کر سکتا تھا، تو مستقل ماں کو پھر اسی طرح لٹانا پڑتا تھا، تو ہوتے ہوتے بہت زیادہ دب گیا وہ، اور یہ پیچھے سے پوری ایک نوک نکل آئی، اور بچہ بھی نہیں، بچی تھی وہ، تو ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو ناک کے بارے میں کہتے ہیں کہ دبا کے یوں کریں تو ناک کھڑی ہو جائے گی، یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ناک کو یوں اٹھائیں تو یہ کھڑی ہو جائے ناک۔ البتہ پیشانی کو دبانے سے شاید دب جاتی ہو، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن سر بہرحال وہ دب جاتا ہے اور وہ بنانا ضروری ہے بچے کا، اور یہ ناجائز نہیں ہے۔ کیا بچے کی پٹائی کرنا شرعاً جائز ہے؟ کیا 5 سال سے چھوٹے بچے کو اس کی ضد کی وجہ سے مارنا جائز ہے یا گناہ ہوگا؟ عطیہ صاحبہ لاہور سے۔ اتنے چھوٹے بچے کو مارنا تو گناہ ہی ہے، ظلم ہے ایک قسم کا، لیکن اگر بچے کو کی تربیت کرنی ہے اور واقعی بہت ضدی ہے اور ماں یا باپ کا خیال ہے کہ ہلکی سی سختی سے ایک آدھ تھوڑے معمولی سے تھپڑ سے یہ صحیح ہو جائے گا تو ماں باپ کے لیے تو یہ جائز ہے، ماں باپ کے علاوہ لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور لیکن مائیں آج کل ظلم کر رہی ہوتی ہیں، اپنے غصہ نکال رہی ہوتی ہیں بچوں پہ، تربیت کا عنصر کم ہوتا ہے، وہ بچے چونکہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو حالانکہ 5 سال سے کم عمر بچے کو تو آپ تھپڑ ماریں گے تو اور روئے گا، وہ ڈرے گا تھوڑی، یا ڈرے گا بھی تو اس کو سمجھ میں تھوڑی آئے گا مجھے کیوں مار رہے ہیں۔ تو 5 سال سے کم عمر بچے کو تو بس پیار سے سمجھائیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، کچھ نہیں کر رہا تو کوئی ٹرک استعمال کی جائے نا، یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے 2-2 سال کے بچوں کو مائیں پٹ رہی ہوتی ہیں غصے میں، تو میاں بیوی کو چاہیے اپنا غصہ کسی اور پہ نکال لیں، وہ عورت شوہر پہ نکال لے، شوہر بیوی پہ غصہ نکال لے، چھوٹے سے 5 سال کے چھوٹے سے بچے پہ مارنا پیٹنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ ایک ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر ماں کبھی تھپڑ لگا بھی دے تو ماں ہونے کے ناطے اتنا تو اس کو حق ہونا چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ باپ بھی اگر کبھی باپ تو نہ کرے، یہ اتنا چھوٹے بچے پر تو ماں ہی کا وہ چلتا ہے، اور باپ کی سختی سے تو بچے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ بظاہر اس کی ضرورت لگتی نہیں ہے۔ 7 سال کی عمر ایسی ہے جس کے بعد پھر بچے کی تربیت کا پورا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس میں کچھ سمجھداری پیدا ہوتی ہے، تو کوشش کریں، ماں کو چاہیے کہ 5 سال سے کم عمر بچے کو حتی الامکان کوشش کرے کہ نہ مارے، کبھی خدا نخواستہ کہیں مار دیا، ہاتھ 2-4 تھپڑ لگا دیے تو کوئی اتنا برا بھی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی بہت بڑا ایشو اٹھایا جائے اور تھانے میں رپورٹ کرائی جائے جیسے کہ یورپ میں ہو رہا ہے۔ اب ماں پالتی بھی تو ماں ہی ہے نا، وہ جب بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو کبھی کبھار بیچاری غصہ بھی نکال دیتی ہے، جو کہ نہیں نکالنا چاہیے، لیکن پال بھی رہی ہے، تھپڑ بھی لگ رہے ہیں، چلتا ہے سب گھروں میں، نیچرل ہے، یہ نارمل ہے یہ سب چیزیں، لیکن بہت زیادہ مارنا پیٹنا بعض مائیں اپنا غصہ نکالتی ہیں، اس کو تو بہرحال حرام اور ناجائز ہی کہا جائے گا، اور ایسے ایسے ان کو دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں، تیری زبان کاٹ کے، تیری ٹانگیں توڑ کے، تجھے قتلے بنا کے، تجھے قیمہ بنا کے کچرے میں پھینک دوں گی، ایسے ایسے اگر کوئی ریکارڈ کر لے اور بچے کو بڑے ہو کر دکھائے تمہاری ماں یہ دھمکیاں دیتی تھی تو بچے کا پر کیا اثر ہوگا؟ جیسے میں کمزور ہوں، وہ اس کی وجہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے، سٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے نا، سٹا نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تھوڑے دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد زندگی بن جائے گی، یار مزہ آئے گا، جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے نا، ان کی میں کبھی ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹ میں ان کا میں انٹرویو کروں کہ پہلے آپ 3 ٹائم کھاتے تھے کیا تھے، 2 ٹائم پہ آئے تو کیا ہوئے، اور 2 ٹائم میں بھی کم کر دیا کیا ہوگا، بتائیں گے آپ کو کیا ہوگا۔ تو ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے، اس لیے کھانا پینے کو کم کرو، کم، اور میں اس لیے ترغیب دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ پر بھی عمل کروں، کیونکہ میں بھی پھوڑتا پھاڑتا جب طبیعت سے وہ جب موڈ ہوتا ہے نا طبیعت سے بھی پھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میرے بھائی، یہ میں کم کھانے پر دیکھو اس لیے بھی ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے لیکن مذہب کا بھی، وجہ اس کی ہے کہ سستی کے ساتھ دین اور مذہب پہ چلنا ممکن نہیں ہے۔
ایک بات یاد رکھو، سستی کے ساتھ خوش رہنا ممکن؟ بولو، سست آدمی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، کتنی ہی خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر لیں وہ خوش نہیں رہے گا۔ سست آدمی کو آپ بٹن لا کے دے دو نا کہ جو مانگے گا تیری خواہش پوری ہوگی، پھر بھی وہ ڈپریشن میں جائے گا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے یہ چیزیں مثالوں سے سمجھانی پڑتی ہیں۔ دیکھو ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ٹینشن میں رہیں یا خوش رہیں؟ بولو خوش رہیں۔ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں نا، تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو میری یاد کو زندہ کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دنیا میں پاکیزہ زندگی دوں گا، اچھی زندگی دوں گا۔ اچھی خوش والی زندگی ہوتی ہے جس میں اگر پریشانی آئے بھی تو صبر کی توفیق مل جائے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ تبھی تو ذکر کرنے والوں کو نقد انعام کیا دیتے ہیں؟ اور اتنا بھی کم مت کھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیک بندے، ان کو نقد انعام فوری جو دنیا میں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ سکون، اطمینان قلب، ہے نا؟ تو بھائی اللہ اگر کسی کو آزما کے کوئی گفٹ دے رہے ہیں، وہ گفٹ چھوٹا گفٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا الا بذکر اللہ یغنا یا یستغنی الفقراء، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو ذکر کے ذریعے پیسہ ملتا ہے۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتے جو ذکر کرے گا پیسہ ملے گا، ساری دنیا ذکر کر رہی ہوتی بیٹھ کے، کیا خیال ہے؟ میں دو چیزوں کو بھائی بہت زیادہ فوکس، ایک ڈپریشن پہ بیان بہت کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہو شادیوں پہ کرتا ہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور ایک سستی کاہلی کے خلاف بہت بیان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ پھر کھانے پہ آ جاتا ہوں، کم کھاؤ۔ تو لوگ ایک اشکال کرتے تھے کیا کھانا، قرآن و سنت کی باتیں کرو ہمارے سامنے، یہ کیا کہ 2 وقت کھاؤ، کم کھاؤ، میٹھا کم کھاؤ، ورزش کرو، یہ کیا قرآن و سنت ہے؟ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کائنڈلی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی کی باتیں کر رہا ہوں میں، یہ تورات اور انجیل کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ یہ تو تورات اور انجیل کی بھی ہیں اور قرآن کی بھی ہے، تمام ادیان میں مشترک باتیں ہیں۔ دیکھو ہمارا دین بہت وسیع ہے، اس میں احکامات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ جب درختوں پہ پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے نہیں توڑا جاتا، ایسے پورے درخت کو ہلایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جامن کے درخت دیکھیں آپ لوگ، اس میں جب جامن نکلتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ شہتوت کے دیکھیں گلگت میں آپ جاؤ، اتنے میٹھا شہتوت کا گلگت کا، چترال کا، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے ایک شہتوت توڑا، یوں توڑا، نیچے چادر رکھتے ہیں، بھائی ویڈیو نہ بنائیں، اور یوں کر کے اس کو جھاڑ دیا، دے دن شہتوت کا ایک انبار لگ جاتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ایک حکم، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اخلاق ہے، اور صدقہ و خیرات ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، پھر بد نظری یعنی نظر کی حفاظت، بہت سارے احکام ہیں۔ سب کی جڑ 2-3 چیزوں کی گرفت ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت ختم کرو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2، سستی کو کیا کرو؟ بھگاؤ۔ سست آدمی کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا۔ اس سستی کے ختم ہونے سے صرف ہمارا دین ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اسی سے منسلک ہے خوش رہنا سیکھو۔ جو ڈپریسڈ آدمی ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں، ایسا جیسے توے میں بیٹھا ہوا ہو، وہ کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا، اس کو اچھی ہی نہیں لگتی دین کی باتیں۔ 4 شادیاں تو وہ خاک کرے گا، اس کو ایک کی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ ٹینشن، آج کے مسائل تو دیکھو نا آپ، ہر آدمی ایسا لگتا ہے توے میں بیٹھا ہوا ہے، کمنٹس میں لگتا ہے نا، جیسے میں نے وہ میری ویڈیو گئی نا، ہاں شو سرکار آگے کیوں بیٹھی تھی تو بتانا ہی بھول گیا، یہ تو میں بھول ہی گیا۔ جب میری شو سرکار سے ملاقات ہوئی مجھے بھی بہت ہنسی آئی، شو سرکار کو بھی بہت ہنسی۔ خیر، تو شو سرکار کو اس لیے آگے بٹھایا تھا، آگے کا تو مجھے پتہ نہیں، بٹھایا ہوا اس لیے تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی علماء کنونشن ہے جس میں شو سرکار آئی۔ وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے ہیں، عقیدت ہے ان کو، فوج میں بعض لوگوں کو شو سرکار سے عقیدت پیر بنایا ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کرتے ہیں۔
تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا، جب ان عاملوں سے بیوقوف بن جاتے ہیں تو وزیر اعظم کا بیوقوف بننا ان عاملوں سے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بیوقوف بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو، اور فوج میں اتنے اثر رسوخ کے ساتھ بھی نے بنا لیا ہے اس محترم صاحب نے، دم کر کے ان کے جی چڑیل منہ بھگا کے، وہ ایک اثر ہے، وہ اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا کرے گا، نکالے گا، کافی حد تک تو نکالتی ہے۔ تو ان کے بہت ہی ہم پہ اثر نہیں ہوتا، بس اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آرمی چیف تو مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار، یہ دماغ خراب ہو گیا ان افسروں کا، اور کچھ نہیں۔ ان افسروں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی، آؤ ابھی میرے پاس آؤ تو میں بتاؤں گا جن مجھے تو اس سے اچھا بنانا آتا ہے، میرے پاس آؤ کبھی خوشبو لگا کے، آپ کے سارے جن انشاءاللہ 4 سیکنڈ میں 5واں نہیں ہونے دوں گا سیکنڈ۔ مجھے جتنا اچھا جن بھگانا آتا ہے نا، اتنا کسی کو نہیں آتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے میرے جن بھگانے کا کہ جو جن بھگا رہے ہیں نا اس کو بھگا دو یہاں سے۔ میں نے بہت سے لوگوں کے علاج کیے، ایک آدمی کا تو میں نے علاج کیا، اس کی بیوی کا علاج، اس کے جن آتے تھے کلابازیاں، بیچارہ فون کرتا تھا مجھے، یار میری بیوی پاگل گردن دب رہی ہے، یہ کر رہا، مر رہی ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، قطر سے فون کرتا تھا۔ میں نے اس کو بولا یہ کس سے علاج کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں۔ میں نے کہا الو کا، یعنی مسجد میں ایسا گالی دینا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا پٹھا ہے وہ، الو خود لگا دینا بعد میں گھر جا کے، ہٹاؤ اس کو وہاں سے، علاج چھڑواؤ۔ مفتی ہے بھائی، میں نے کہا بھائی 2 نمبر آدمی ہے، چھوڑ دو مفتی نہیں ہوگا، ہر آدمی نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے۔ کہہ رہے وہ تو مر جائے گی۔ میں نے کہا بھائی مرنے دے، جب تک ذہنی طور پر اس کے لیے تو تیار نہیں ہوا نا کہ مر جائے گی اس کا علاج نہیں کراؤں گا، اس وقت تک جلدی بھاگے گا۔ پھر رات کو 4 بجے فون کر رہا ہے، مر رہی ہے، میں فون کر دوں۔ میں نے کہا بھائی تیری بیوی ٹھیک ہونے والی نہیں، تیرے اندر ہی کانفیڈنس نہیں۔ کہہ رہا میں مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی یا تو اس کو عشق ہو گیا مفتی صاحب سے، ہاں بڑے بڑے عشق کے واقعات ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ مفتی ہی جد بھیج رہا ہے اس کے اوپر۔ میں نے کہا مرنے دے۔ پھر فون کر دیا اس 4 بجے مفتی صاحب کو، انہوں نے کوئی پھوپھا کی ہے، شوف سرکار سے لیڈ لے کے یہاں پارسل کی ہے، ٹھیک ہو گئی؟ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، میری گارنٹی ہے، لکھ کے، یہ ہمیشہ اسی طرح تڑپتی رہے گی۔ پھر دوبارہ جب ہوا نا تو اس نے نہیں کیا، مجھے فون کیا، میں نے کہا نہیں کرنا، نہ دم کروانا کسی سے، بولو مر جا بیگم، نہیں کوئی پھونک نہیں لگے گی، خود جتنی پھونکیں لگانی ہے لگا دے، آیت الکرسی پڑھ کے، اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے۔ یہی ہوا، اللہ کا فضل ہے، کچھ گھنٹوں تک اس نے صبر کیا، فون آیا ٹھیک۔ میں نے کہا دیکھ مر جا، یہ عقیدہ بنا لے، مر جائے گی، مرنے دوں گا۔ اب لوگ کیسے خواتین شاید غصے ہوں گی، اچھا یہ تو چاہتے ہیں کہ بیویاں مرے، بھائی میں چاہتا ہوں کہ نہیں مرے، تبھی میں ان کو ان میں یہ کانفیڈنس بھر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ نہیں مرے، ورنہ مرے گی، یا تو مر جائے گی یا اس میں مر جائے گی جو دم کر رہا ہے۔ دونوں میں ہم نے بہت عاملوں کو دیکھا ہے بھگاتے ہیں بیویوں کو، لوگ قبضہ کرتے ہیں، سارے عامل نہیں کرتے لیکن بہت سے کرتے ہیں یہ کام۔ تو وہی ہوا، پھر اس نے ہمت آئی، اس نے نہیں کیا۔ 1 2 3 ہفتہ 1 مہینے کے بعد بیوی کو بول دیا دم اب نہیں ہوگا، مرنا ہے مر جائے۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوئی، تو اس نے مجھے 10,000 روپے ہدیہ بھیجے۔ بات ہوگی 2009 یا 10 کی۔ کہا یار، میں نے کہا بھائی میں فری میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا، ہمارا کوئی معاوضہ نہیں، کہہ رہا آپ نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی، وہاں سے ہدیہ بھیجا اس نے۔ اچھا خیر، میرے کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انسیکٹ، اس کا گھر جا کے ترجمہ کر لیں، مسجد میں مناسب، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسیکٹ، ٹھیک ہے، گوگل پہ دیکھ لینا، یہاں مسجد میں بالکل مناسب نہیں ہے۔ جس کو یہ ہو جائے نا اس کا دنیا میں کوئی علاج، وہی ہوا، ٹھیک ہو گئی تھی اچھی بلی۔ پھر کہتا ہے ایک بزرگ ہمارے گھر میں آئے ہیں حضرت، انہوں نے بتا دیا کہ میں نے کون سی گھڑی پہنی تھی، حالانکہ انہوں نے گھڑی دیکھی نہیں تھی، یہ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے کہا تو نہیں سدھرے گا۔ کہہ رہے انہوں نے کیسے بتا دیا میری گھڑی ہے حالانکہ دیکھی نہیں تھی؟ بھائی کچھ بھی ہوگا بتا دیا ہوگا، بڑے شعبتیں ہوتی ہیں دنیا میں یار۔ کہہ رہے نہیں حضرت یہ ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہاری قسمت، تمہاری نسلیں برباد ہوگی، 10,000 کا میرا دل چاہ رہا تھا واپس لے لینا، ہمیں نہیں چاہیے، اب تک برباد ہو چکا ہوگا، اللہ بچا کے رکھے۔ یہ جب ایک دفعہ انسیکٹ کسی کو ہو جائے نا، عاملوں والا، یہ انسیکٹ چاہے دیوبندی کو ہو، بریلوی کو ہو، اہل حدیث کو ہو،
کسی ڈاکٹر کو ہو, انجینئر کو ہو, پروفیسر کو ہو, یا کسی فوج کے بہت بڑے آفیسر کو, یہ انسیکٹ ختم نہیں ہوتا. جو جن کو نہیں آتی انگلش میں انسیکٹ کسے کہتے ہیں, وہ بیان کے دوران ہی گوگل پہ انسیکٹ, ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی انسیکٹ ختم نہیں. ہمیں دیکھو کتنے کانفیڈنٹلی ہم ان عاملوں کو پکارتے ہیں. یار میں نے شوف سرکار سے گلے ملا, بہرحال انسانیت کے ناطے جب کوئی ملتا ہے تو آپ بولتے, میں نے کہا ایک ہم پہ بھی لگا تو یار سرکار. اچھا کمال ہے, دونوں ہنس رہے ہیں. مجھے ہنس اس لیے رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. کسی یعنی 180 ڈگری آپس میں کیا کر رہی ہیں, ملاقات کر رہے ہیں. میں نے کان پہ پھونک ہمارے بھی لگا تھا. تو خیر, تو دیکھو ہمارے جو مذہب ہے نا, مذہب میں میں یہ چند چیزوں کو کیوں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جڑ ہے, یہ کیا ہے, بنیاد ہے. جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آپ دین اور مذہب کو فالو نہیں کر سکتے. تو میں اس کی تو میرے بھائی ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ, اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اب کوئی بہت بڑے بنٹر نہیں ہے کہ آپ سمجھو مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوتے ہوں گے, بٹن دباتے ہی ایک دم گھر میں انڈے آ گئے, فوراً گئے مارکیٹ سے ٹھا کر کے یوں ہو گیا, اور یہ کام ہمارا بھی ایسے ہی چل رہا ہے جیسے سارے پاکستان چل رہا ہے. بات انسان کو اچھی کرنی چاہیے نا, کیا خیال ہے. اور اس لیے ایسے کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہوں اللہ اس کو سیدھا کر دے. لیکن ویسے ایک بات بتاؤں, مجھے پرسنلی اس استاد سے نفرت بہت ہے. پرسنلی ذاتی طور پر مجھے استاد سے نفرت پتہ نہیں کیوں بہت ہے. گوروں میں جاؤ گے خوبی تمہیں ملے گی, چست ہوتے ہیں سارے. یہاں کسی کو کوئی کام کہہ دو نا, ایسا پوستی پن دکھاتا ہے نا. وہ میں نے جو ٹھیکیداروں سے کام لیے ہیں, کام ہی نہیں کر کے دیتے. چھوٹا سا کیج بنوانا ہو نا اپنے پنجرا, اس میں ایک کیل ٹھوکے گا لکڑیوں میں, پھر بیٹھ کے گٹکا نکالے گا, کمان کھائے گا, پھر فون پہ بات. کام کو فوکس کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج ہے ہی نہیں. ٹھیکیدار کو آپ دہاڑی میں مزدوروں کو رکھ کے تو دیکھو, پہلے ہی تھوڑا سا کلر مارے گا, اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گا. میں واش روم جا رہا ہوں, میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, میں چائے پینے جا رہا ہوں. دفتروں میں دیکھ لو نا, چائے پینے گئے ہوئے ہیں, چائے میں چینی ڈالنے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے ٹھنڈی کرنے گئے ہوئے ہیں, پھر فریج منگوانے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے کے ساتھ سموسہ لینے گئے ہوئے ہیں, پھر پیشاب کرنے گئے ہوئے ہیں. تو چائے پیو گے تو پیشاب آئے گا. سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ یہی حال ہے. پوری قوم کا المیہ ہے. اور یہ اوپر سے آتی ہے سستی. پہلے حکمران سست ہوتے ہیں, پھر ان کے ماتحت سست ہونا شروع. پہلے ابا سست ہوں گے, پھر بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں, سست. تو سارا آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور میرے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو بھی سستی, بہت نفرت تھی سستی سے. وہ طبیعت سے دھوتے تھے بندے کو, دیکھتے تھے نا کہ سست ہے. ہم پٹھے ہیں الحمدللہ اپنے ابا سے بہت. مجھے یاد ایک دفعہ میں فجر کے لیے ابا نے اٹھایا تو میں نیند میں غلبہ ہوا تھا, مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا نا, وہ کمرے کا دروازہ کنڈی کھلی بھی تھی, تھوڑا زور لگا کے کھلنا پڑتا تھا. سستی میں لمبا چکر کاٹ کے چلا گیا. میں نے کہا ادھر سے ٹن مارو, اس کو کون زور لگا ہے یار. ابا کو اتنا, ہمارے ابا یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے, اتنا غصہ آیا, والدہ سے کہنے لگے بھائی دیکھو یار تھوڑا زور لگا لیں, اتنا لمبا چکر کاٹ کے گیا ہے, گھوم کے نا دوسرے گیٹ سے, اس کو نہ زور لگانا پڑے. تو بات ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گئی. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو میں اتنا زیادہ چستی پہ بات کرتا ہوں, اس لیے کہ سست آدمی کبھی بھی دین پہ بولو نہیں چل سکتا. اور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ملے چستی کی. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام میں سست نہیں تھے. اگر سست ہوتے روم اور فارس کی طاقتوں کو زیر نہ کرتے. سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پہ قبضہ کیا, اس کے ساتھ مسلمان مجاہد تھے. کیسے قبضہ کیا ہے؟ ہزاروں سال سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس پر کتنے حملے ہو چکے تھے, کوئی کامیاب نہیں ہوا. میں نے وہ دیوار دکھائی ہے نا ترکی میں, کتنی موٹی دیوار ہے جس پر بیل گاڑیاں چلتی تھیں. اس دیوار کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. سلطان محمد فاتح نے حدیث سنی, نبی نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطنیہ استنبول, جو آج کل ترکی کا استنبول ہے, جو استنبول فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں نعم الجیش یغزو قسطنطنیہ, کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا. یہ حدیث ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی, نہیں کر پائے. سلطان محمد فاتح نے کیا کیا ہے, چستی سے کام کیا. راتوں رات مشورہ کیا, یار یہ نہیں ہو پا رہا. چاروں طرف پورے وہ ترک جو تھے, وہ عیسائیوں کی ریاست تھی, صدیوں سے قائم تھی. پورا یورپ ملا ہوا تھا پیچھے سے, ترکی کے اس طرف پورا یورپ ہے نا پیچھے,
سارا یورپ ملا ہوا ہے, وہ سب کمک آ رہی ہے, نہیں پتہ کر سکتے کیا کرنا ہے. ایک آدمی نے مشورہ دیا, شکر ہے استخارہ نہیں نکالا انہوں نے. روحانی عامل ہوتا ہے نا, استخارہ نکالتا کہ یہاں سے اٹیک کرو تو پھر پیلا آیا, خواب میں تو پیلا آیا ہے. وہ دماغ لڑانے والے لوگ تھے, اپنے فیصلوں کو استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھاتے. جو آج کل کے استخارے ہو رہے, سنت استخارے کا میں منکر نہیں ہوں کہ سنت استخارہ ہو نہیں رہا آج تک. اس نے مشورہ لیا بھائی, اچھا پہلے اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے اپنے ہی سائنسدانوں سے. اس وقت ہم گوروں سے مدد نہیں لیا کرتے تھے, گورے ہم سے پوچھ جاتے تھے حضور توپ کا سائز کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ توپ ہو, ہم توپ نہیں ہے. میں نے فرانس میں, آپ نے نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا نا, میں نیپولین بوناپارٹ کے نام سے عجائب گھر بنا ہے فرانس میں. جب میں وہاں گیا تو میں حیران, میں تو گیا تھا انگریزوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے, مسلمانوں کی توپیں رکھی ہوئی تھی وہاں. اس میں عربی میں ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے, کون سے مسلم انجینئر نے کس سن میں یہ توپ بنائی تھی, اور بادشاہوں کے نام. یار ایسا, میں کہا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا یار, کیا کچھ ہمارے لوگوں نے بنا کے گئے. ان کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی چیزیں ہم لوگ اپنے عجائب گھر میں بھی رکھ سکیں ایسی چیز. تو وہ توپیں, کیونکہ وہ عربی میں اتنی مضبوط وہ نقش ہے نا کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے, پوری توپ بھی پڑ جائے گی اگر اس کو ختم کیا. بادشاہوں کے نام عربی تاریخی لکھی ہوئی ہے. تو سلطان محمد فاتح نے آرڈر دیا,